السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہم آج پھر خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ مجلس میں ہم نے 2 صورتوں پر گفتگو کی تھی، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ الحجر اور اس کے ساتھ انشاءاللہ سورہ النحل کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کی طرف آئیں، ہم پہلی دونوں صورتوں کا سرسری جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین بھی ہمارے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری صورتوں میں تقریباً ایک ہی وہ موضوع چل رہا ہے، تو اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بار بار ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین پر گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کی طرف آئیں اور ان کے اہم مضامین پر گفتگو کا آغاز کریں، جو آج کا موضوع ہے ہماری صورتیں سورہ حجر اور سورہ نحل، ہم پچھلی دونوں صورتوں پر سرسری سے نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین ہمارے بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اور نئے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ رعد اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی 13ویں صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 854 ہے، 854، اور حروف کی تعداد 3450 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے پر اذن ربانی سے 34,500 نیکیاں ملتی ہیں۔ رعد جو ہے اصل میں وہ بادل کی گرج کو کہتے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الرعد کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں اصول کے بنیادی اسلام کے بنیادی اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جس میں انسانیت کو راز کھول کر سمجھا دیا گیا، اور جس کے ذریعے دنیا کو ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف، ایک ضابطۂ حیات عطا کر دیا گیا۔ اس صورت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ قرآن سرتپا سچی اور اصلی باتوں سے پر ہے، یہ سراسر حقیقت کا اظہار ہے، یہ انسان کے پاس اس کے پیدا کرنے والے کی طرف سے اس کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب دے کر بھیجا ہے، اور یہ کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہاں کے ہر کام کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں 5 اہم باتیں بیان کی گئیں۔ قرآن کی حقانیت،
توحید کی حقانیت، قیامت کا بیان، رسالت اور متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 صفات۔ متقین کی 8 صفات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی وہ وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ اور برائی کا بدلہ جو اچھائی سے دینا۔ اور اشقیاء جو ہیں ان کی 3 علامات وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض ہیں۔ پھر اگر آپ یہاں دیکھیں کہ سورہ ابراہیم کی طرف ہم آتے ہیں، سورہ ابراہیم ترتیب کے لحاظ سے 14ویں صورت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں لے جا کر بسانے کا جو ذکر ہے، پھر ان دعاؤں کا ذکر ہے جو 6 دعائیں انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کی تعمیر کعبہ کے وقت تکمیل کے بعد۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہجرت کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں جو عموماً مکی صورتوں کے ہیں وہی اس کے بھی مضامین ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 7 رکوع ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 52 ہے، اور اس کے کلمات کی تعداد 831 ہے، اور حروف کی تعداد 3461 ہے۔ اس کی تلاوت پر اذن ربانی سے 34,610 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ان لوگوں کو جو ہدایت سے کتراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا سلسلہ ہدایت قدیم سے قائم ہے، اور بہت سے رسول اس کے قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جن قوموں نے رسولوں کو نہ مانا اور ان کا کہنا نہ مانا، ان کے نافرمانی کی، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرنی چاہیے، اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ اور شیطان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انسان کا واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ اس کی چالوں سے انسان کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، کہیں اس کے جو طرح طرح کی وہ آپ کے لیے جال بچھاتا ہے، کہیں اس جال میں آپ نہ پھنس جائیں، تو اس سے یعنی ہوشیار ہو کے رہیں۔ پھر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کا عیش و عشرت حاصل کرنے کا سبق دیا گیا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں اگر آپ عمل کریں گے تو وہاں عیش و عشرت اور سہل پسند زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں اچھے اعمال نہ کیے تو وہاں پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر یہاں اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کو پہچانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات طیبہ اور ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں قرآن مجید کا ذکر ہوا، اور پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت جو ہے اور مقصد بیان کیا گیا۔ اس کے اہم مضامین میں بھی توحید، رسالت، قیامت اور چند اہم باتیں اور 6 دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں پھر شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور ناشکروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ تیز ہوا جب بھی آئے انہیں اڑا کے لے جائے۔ حق اور ایمان کی مثال بیان کی گئی کہ حق کی مثال پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور باطل کی مثال خبیث درخت کی مانند ہے کہ جس کو نہ کوئی قرار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پھل دیتا ہے۔ پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں کی تھیں تعمیر کعبہ کے بعد المکہ، اپنی اولاد، اپنے خاندان کے لیے، ان میں امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت صلاح اور مغفرت کی درخواست ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ سورہ ہجر کا جو اجمالی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی مکی صورتوں کا ہے، ہم پہلے برکت کے لیے اس کی چند آیات شروع کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی صرف ایک آیہ مبارکہ 13ویں پارے میں ہے، باقی ساری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورہ حجر جو ہے اس کی ترتیب اور وجہ تسمیہ، ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی 15ویں صورت ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الحجر کے نام پر رکھا گیا، جو وادی قرا میں مدینہ سے شام جانے والی سڑک پر ایک بستی تھی، جس کے باشندوں کا ذکر اس سورت کے آخری رکوع میں ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں جو ہے وہ قوم سمود آباد تھی۔ پھر 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے تو مسلمانوں کے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں سے جلد گزر جائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر اگر اس صورت کا ہم اجمالی خاکہ اپنے سامنے رکھنا چاہیں تو اس صورت میں اور مکی صورتوں کی طرح انسان کی اس زندگی اور موت دونوں کی بابت یاد دلایا گیا، ایک ریمائنڈر ہے، اور تاکید کی گئی کہ دنیا کی زندگی کی طرف اپنا دھیان نہیں دینا چاہیے، اتنا ہی دھیان دینا چاہیے کہ جتنا اس کے لیے ضرورت ہے، اور فرصت نکال کر قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ذکر و فکر میں اپنا یعنی اس کو مشغلہ قرار دینا چاہیے۔ انسان کی پیدائش کا حال بتا کر توجہ دلائی گئی کہ اس کا ایک دشمن ہے، اس کے ساتھ جس کو پیدا کیا گیا وہ شیطان ہے، وہ عدو مبین ہے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ۔ یہ شیطان جو ہے آپ کے اندر دشمنیاں پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اور آپ کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور یہ آپ کا کامل دشمن ہے، یہ ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے یعنی اس کے بہکانے اور ہر طرف سے یعنی انسان کے کو برباد اور تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور جو شخص بھی اس کے بہکانے میں آ گیا، اس کے راستے پر چل پڑا۔ اب دیکھیں کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ جو شیطان کے راستے پر چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو اس کا پھر انجام جہنم ہے، اور جو رحمان کے راستے کی پیروی کرے گا وہ اللہ اور اس کا رسول کا راستہ ہے، اس راستے کا انجام جو ہے وہ جنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہاں آپ کو کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہوگی، طرح طرح کے پھل اور باغات اور نہریں بہتی ہوں گی، اور وسیع اور کشادہ مکان اور پاکیزہ بیویاں۔ پھر یہاں فرمایا کہ یعنی پرہیزگار کی زندگی اختیار کریں گے تو ان کے واسطے جنت تیار ہے، جہاں انہیں ہر قسم کا آرام اور چین نصیب ہوگا۔ وہ وہاں آپس میں مل کر خوشی اور نرمی کی زندگی گزاریں گے، خوش و خرم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے فرمانبردار نیک بندوں کے کچھ حالات سنا کر ان کا رویہ اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی، تاکہ ان جیسا انجام نہ ہو جائے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی مہربانیوں کا ذکر ہے، جس نے اپنے فضل سے انسان کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر یہ کتاب مبین عطا کر کے، جو معجزہ خالدہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہی ہیں تقوی والے لوگ جن کے بارے میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان کی صفات اور کوالٹیز بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تو یعنی یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ پھر سورہ ہجر جو ہے مکی ہے، اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام الحجر ہے۔ اس سورت کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 658 ہے، اور حروف کی تعداد 2757 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے
इज़्न रब्बानी से 27,970 नेकियों का सवाब मिलता है। इस सूरह मुबारका का मौजू भी अंबिया साबिकीन का तज़किरा है, ख़ुसूसन हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत और अस्हाब ऐक़ा वग़ैरह, और आखिर में दावत हक़ है। फिर वादी हिजर जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शाम और मदीना के दरमियान वाक़या है। इस सूरत की पहली आयत जो है 13वें पारे में है, बाकी पूरी सूरत जो है वो 14वें पारे में है। इस सूरत का आगाज़ भी अरूफ मुक़त्तात से हुआ, जैसे कि आपने देखा जब मैंने तिलावत की कि अलिफ लाम रा, तो इनके बारे में फरमाया गया कि इनका हकीकी माना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। जो राज राय है इस मामले में वो ये है, बाकी इसमें इख्तलाफ है। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि ये अल्फाज जो अरूफ मुक़त्तात, ये अरूफ जो हैं ये चैलेंज के लिए इस्तेमाल किए गए। फिर यहाँ देखें कि इस की पहली आयत में कुरान करीम की तारीफ़ और तौसीफ़ है। इस सूरत में भी इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का जो है वो इस्बात है। देखें, तिलकल आयातुल किताब व कुरान मुबीन, यानी कुरान का तज़किरा यहाँ भी किया गया। फिर यहाँ सूरह हिजर में 4 अहम बातें हैं। कुफ़ार की अर्ज़ू आखिरत में जब मुसलमानों को मज़े में देखेंगे, जन्नत की नियामतों में देखेंगे, तो उस वक्त ख्वाहिश करेंगे कि काश हम भी जन्नत में चले जाएं। लेकिन उस वक्त जो है उनकी इस ख्वाहिश का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी इस तमन्ना और आरज़ू का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि दुनिया दारुल अमल थी। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अल्लाह की आयत को जुटलाते रहे, अल्लाह के पैगम्बरों को जुटलाते रहे, अल्लाह के अहकामात पर उन्होंने अमल नहीं किया। तो अब आखिरत में उनके लिए इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो यानी उनको यहाँ माफ़ी दी जाए। यानी वो दुनिया में तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मजनून और दीवाना कहते थे, और वो ईमानी दावत के मुकाबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और इस्तेज़ा करते थे। इस्तेज़ा का वही रवैया अख्तियार रखे हुए हैं जो यानी नाफरमान कौमों ने, बाकी कौमों ने अपने अंबिया के साथ किया। फिर कुरान जो है इसके बारे में बताया गया कि एक किताब इलाही है और इसकी हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है। जिस तरह के रब्बे कायनात ने खुद कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और फिर कुफ़ार को चैलेंज किया गया कि अगर इस किताब में कोई शक व शुबा है तो फिर इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, इस जैसी 3, जैसा कि हमने सूरह हूद में पढ़ा। फिर सूरह इसरा में कहा गया कि 3 आयतें ले आओ, 3 सूरतें बना लो इस जैसी। फिर सूरह बकरा में कहा गया कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू लन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। यहाँ कहा गया कि एक ही सूरत ले आओ, तो वो इससे आजिज़ आ गए, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया है। और इसके मुकाबले में कोई कैसे, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम के मुकाबले में कोई कैसे एक सूरत या एक आयत ला सकता है ना। यानी सारे लोग उन कोशिशों के बावजूद वो ख्वाब व खासर लौटे और इन क़यामत तक कोई ऐसा कर नहीं सकेगा। फरमाया कि हमने किताब नाजिल की है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब देखें कि जब हम दूसरी किताबों की तरफ देखें तो उनमें तगय्युर और तबद्दुल हुआ, यहाँ तक कि उनके उसी एक मज़हब के चाहने वाले उनके अंदर अपनी किताबों के कहीं लुक्का है, कहीं यूहन्ना है, कहीं लोकस है, यानी मुख्तलिफ नुस्खे हैं इंजील और तौरात के। तो अब यहाँ देखें कि कुरान हकीम कोशिश के बावजूद मुस्तशरिकीन ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन इसकी एक ज़ेर ज़बर पेश मद को चेंज नहीं कर सकते, ना कर सके। अब देखें कि आज भी जो कुरान हकीम, जो सूरह फातिहा आपको पाकिस्तान में मिलती है, वहाँ बरतानिया वाले में रहने वाले मुसलमान उसी सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, उसी सूरह नास को पढ़ते हैं। मलेशिया के मुसलमान उसी कुरान को पढ़ते हैं। वही कुरान जो पाकिस्तान में है वही मलेशिया में है, तुर्की में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, दुनिया के कोने कोने में वही कुरान है। और यहाँ तक कि इस किताब का मौजज़ा खालिदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके हिफ्ज़ को आसान बना दिया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे इस उम्मत मुसलमान के जो हैं उनके दिलों में ये किताब महफूज है। और फिर यानी अब देखें कि इस रोशन किताब और इसके आयात के मुनकरीन
اپنی ہلاکت کا سامان خود کر رہے ہیں۔ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی یہ چند دن عیش و عشرت کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پرماننٹ ہے، یہ تو عارضی ہے، پھر انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں تارے نظر آ جائیں گے، پھر انہیں سزا ملے گی، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کو لے آؤ۔ تو فرمایا کہ سنو، فرشتے یوں نہیں اترا کرتے، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو لوگ اس کتاب مبین پر ایمان نہیں لائیں گے انہوں نے وہی روش اختیار کی ہے جو ان سے پہلی قوم نے اختیار کی تھی، جیسے یہود و نصارہ تھے۔ کتاب پر ایمان نہیں لائے، کتاب کو تبدیل کیا، اپنے ہاتھوں سے چینج کیا، اللہ کی طرف منسوب کیا، ان کے معنی چینج کیے، ان سے کچھ چیزیں نکالی، کچھ چیزیں ڈالی۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا رویہ تم بھی اختیار کرو گے تو ان کے لیے پھر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھل جائے، جب یہ چڑھنے لگیں گے تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ہم کرتے تھے وہ غلط ہے۔ پھر یہاں مظاہر فطرت کی نشانیاں یعنی انسان کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو اتنا ہائی سٹیٹس دیا، اتنا اعزاز دیا، اتنا آنر دیا کہ فرشتوں کا مسجود بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا الہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ڈپٹی بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد اور فتنہ کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر کہا کہ فرشتوں کو کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے رب کائنات، ہم تو وہی جانتے ہیں جس چیز کا علم ہمیں تو نے دیا ہے۔ پھر قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے گئے، پھر ان کو کہا کہ اب ان کو بتاؤ۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ تو انسان کو اتنا بڑا اعزاز دیا رب کائنات نے۔ پھر شیطان جو ہے وہ مردود ہو گیا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی، لیکن رب کائنات نے کہا کہ میرے مخلص بندے جو ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور میں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے جو جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر آگے صداقت دعوت حق کی جو نشانیاں ارد گرد موجود ہیں، یہاں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، مثلا آسمان اور ستارے اور اسی طرح زمین اور اس سے اگنے والی اشیاء، رزق اور خوراک، پہاڑ اور ان کے خزانے، فرمایا کائنات کے اور ان مشاہدات سے یہ لوگ سبق کیوں نہیں سیکھتے، یعنی پہاڑ اور ستارے اور چاند اور سورج اور یہ سبزیاں اگائیں، بارش اتاری، بادل، یہ گرج، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے سبق ہیں اگر ان میں انسان غور کرے۔ یعنی ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے پھر کسی معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو خمیر میں اٹھے ہوئے اس گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا من بنی آدم و آدم من تراب، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر یہاں ابلیس نے انکار کیا کہ یعنی چونکہ
जिन्नों को आग से पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फरिश्तों को इनके सामने झुकने का हुक्म हुआ। इब्लीस ने इनकार किया, और इनकार की वजह क्या थी? तकब्बुर। उसने कहा कि मुझे आग से पैदा किया गया, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, मैं कैसे आदम को सजदा करूं? तो फिर यानी देखें कि तकब्बुर का इंजाम क्या होता है। फिर सारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह से उसको धत्कार दिया गया, मरदूद और रजीम हो गया। फिर यानी अल्लाह ने फरमाया कि जा तुझे, उसने कहा कि मैं लोगों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे मोहलत है, मिल गई है। कहने लगा मैं ज़मीन में तेरे ख़ास बंदों के सिवा सबको गुमराह करूँगा। फरमाया कि मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा, रहा तू और तेरे पैरोकार, तो मैं तुम्हारा मकाम जो है वो जहन्नम में होगा। इसका तज़किरा जो है इस सूरत की आयत नंबर 39 और 44 में किया गया। इस सूरत की मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल जिक्र किए गए, जो चीख चीख कर अपने खालिक के वजूद और इसकी तौहीद और अज़मत की गवाही दे रहे हैं, जैसा कि इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 16, 19 और 22 में मज़कूर है। अब यहाँ देखें कि आयत नंबर 16 में कहा गया कि वलक़द जअलना फ़िस समाए बुरूजम व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और बेशक हमने आसमान में कहकशाओं की सूरत में सितारों की हिफाजत के लिए कले बनाए, और हमने इस खलाई कायनात को देखने के लिए इसको रास्ता कर दिया। फिर आगे आप देखें इसी तरह आयत नंबर 19 में आप देखें, फरमाया कि वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और ज़मीन को हमने गोलाई के बावजूद फैला दिया, और हमने मुख्तलिफ मादों को बाम मिलाकर मजबूत पहाड़ बना दिए, और हमने इसमें हर जिन्स को मतलूबा तवाज़न के मुताबिक नशोनुमा दी। फिर इसी तरह अगर आप आयत नंबर 22 में देखें तो वहाँ फरमाया व अरसलना रियाह लवाकिहा फ़अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमूहु व मा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और हम हवाओं को बादलों का बोझ उठाए हुए भेजते हैं, और फिर हम आसमान की जानब से पानी उतारते हैं, फिर हम इतने ही ऐसे इसे तुम ही को पिलाते हैं, और तुम इसके ख़जाने रखने वाले नहीं हो। पानी के ख़जाने जो हैं वो रब्बे कायनात के पास हैं, वही आपको पिलाता है। फिर इस सूरह मुबारक की मुतअद्दिद आयात में जैसे मैंने जिक्र किया कि अल्लाह की वहदानियत और कुदरत पर गुफ्तगू के बाद फिर आगे जन्नत का जिक्र करने के बाद सूरह हिजर बंदों पर अल्लाह ताला के फजल और एहसान और रहमत का जिक्र करती है। बंदा कितना ही गुनहगार क्यों न हो, जब वो अल्लाह सुब्हानहु ताला से माफ़ी का तलबगार होता है, तौबत नसूहा कर लेता है, तो चाहे उसके गुनाह जो है वो समुद्रों के बराबर क्यों न हो, सच्चा दिल लेकर, कल्ब सलीम लेकर तौबत नसूहा कर ले, अल्लाह की बारगाह में आ जाए, अपनी गुनाहों और गलतियों पर नदामत कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। इसकी रहमत इसके गज़ब पर गालिब आ जाती है। इरशाद होता है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ और मेहरबान हूँ, और ये भी साथ कि मेरा अजाब जो है वो भी बड़ा दर्दनाक है। फिर यहाँ आप देखें कि यानी आगे फरमाया कि वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, यानी बेशक हमने इस इंसान की कीमियाई तख्लीक ऐसे खुश्क बजने वाले गारे से की, जो पहले सिन रसीदा और धूप और दिगर तबियाती और कीमियाई असरात के बायस तग़य्युर पजीर होकर स्याह बदबूदार हो चुका था। तो अब यहाँ देखें कि रब्बे कायनात ने कितने लतीफ़ अंदाज में इसको बयान किया कि वल जाअन्ना ख़लक़नाहुम मिन क़ब्लु मिन नार, और जिन्नों को जो है हमने आग से पैदा किया। यहाँ आप देखें कि रब्बे कायनात ने इन आयात मुबारका में यानी इस किताब मुबीन के बारे में एक दूसरी जगह भी फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका आपके पास आई, और कुरान जो किताब है अल्लाह की वो आपके पास आई। तो यानी ये सूरह मायदा में हमने बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू की थी, इस आयत करीमा पर। अब फिर यहाँ देखें कि जो यानी इसका तज़किरा करने के बाद
پھر اس سورہ مبارکہ میں 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کا ہے۔ دوسرا قصہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور ان سے درخواست کرنا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر کا ہے۔ ہم ایک ایک قصے کو لے کے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں چونکہ یہ اہم مضامین ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ سارا ہم نے مضمون کور کر لیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یعنی یہاں وہ واقعہ یاد دلایا گیا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں بنایا گیا، بشریت کے بطن میں اپنی نورانی روح پھونک دی تو تم اس کے لیے پھر سجدہ کرنا۔ پھر فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ والوں میں ہو جائے۔ قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، ابلیس آپ کو کیا ہوا، آپ ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ اب یہاں آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی تجھ پر۔ قال رب فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا کہ اے پروردگار بس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا کہ تمہیں مہلت ہے، ٹھیک ہے جاؤ، الی یوم وقت المعلوم، وقت مقرر کے دن یعنی قیامت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی یہ ساری چیزوں کی خواہش، عورتوں کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، سونے کی خواہش، کھیتی باڑی کی خواہش، یہ ساری چیزیں، زمین کی خواہش، تو یہ ان ساری چیزوں سے بہتر اللہ کے ہاں جو جنت ہے وہ ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ شیطان نے خود بھی کیا دیا کہ الا عبادک من المخلصین، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، ان کو میں نہیں برگلا سکتا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے، جو بٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا ٹھکانہ پھر جو جہنم ہوگا۔ پھر فرمایا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ حصہ مخصوص ہوگا۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پھر فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں، جو متقین ہیں، ان کے لیے جنت ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، چشمے ہوں گے ان میں۔ ادخلوا بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ بغیر کسی خوف کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم وہ ساری قدورتیں ان کی باہر نکال دیں گے، ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیں گے۔ جو دنیا میں حسد ہوتا تھا، بغض ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، فرمایا من غل اخوانا علی سرر متقابلون، ان کے سینوں میں جو بھی چیزیں تھیں ان کو صاف اور پاکیزہ کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوشی اور غمی سے، وہاں نفرت نہیں ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ لا یمسنہم فیہا نصب وما ہم منہا بخارجین، وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے
کہ بے شک میں ہی بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میں مہربان بھی ہوں، اس کے ساتھ عذاب دینے والا بھی ہوں، میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں جبار اور قہار بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ اب یہاں جو ہم یعنی میں بیان کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ پچھلی آیات کو ذرا کور کر لیں، اس کے بعد یہ جو میں نے ذکر کیا کہ 3 قصے، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت ان کی اہلیہ حضرت سارہ جو تھی، ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی، یا بعض لوگوں نے کہا 80 برس کے قریب تھی، یعنی بوڑھی تھی، اور اولاد کی اس یعنی عمر میں کوئی توقع نہیں ہوتی۔ تو آپ کو تعجب بھی ہوا یعنی یہ خبر سن کر، اور فرشتوں نے کہا کہ یعنی ایک طرف تو خوشخبری جب دی تو خوشی بھی ہوئی، دوسری طرف تعجب ہوا کہ ظاہری اسباب اور ذرائع جو وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر کہا کہ فرشتوں نے ان کو کہ ہم جو آپ کو خبر سنا رہے ہیں آپ اس سے مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا قصہ وہ لوط علیہ السلام کا ہے، چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اپنی نفسانی خواہشات مردوں کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تو یہاں پھر جب ان کی نافرمانی اور عصیان بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور فرشتے کو بھیجا کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ درخواست کریں کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں رات تو رات ہی، تاکہ صبح جو ہے ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے پھر رات کو ہی نکل گئے۔ تو یہ جو بستی ہے یہ اردن میں ہے، جو ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں اسی جگہ پہ ہے یہ جو قوم لوط جہاں تباہ ہوئی تھی۔ تو پھر دیکھیں کہ یعنی وہ جب وہاں سے نکل گئے تو جو ہی صبح ہوئی تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسا ارشاد ان کو تباہ برباد کر دیا گیا، جیسے کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو سورج نکلتے ہی چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر اوپر سے کنکریاں برسائیں۔ تو حضرت لوط نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ فرشتے بھی چونکہ انسانی شکلوں میں آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ تو پھر ان کو عذاب کے ذریعے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے اور سب کچھ پھر ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ تیسرا قصہ جو ہے وہ اصحاب حجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، اور بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ بت پرستی کو نہیں ترک کر رہے تھے، اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں بے شمار معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص یعنی پہاڑی کی چٹان سے اونٹنی کو پیدا کیا گیا۔ پیدا ہوتے ہی وہ اونٹنی حاملہ تھی، ولادت کے قریب تھی، یعنی اتنا بڑا معجزہ اور اتنا بڑا اس کی جسامت، یہ سارا دیکھنے کے باوجود بھی یعنی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اس سے اتنا زیادہ دودھ حاصل ہوتا تھا، اور ان بدبختوں نے اس معجزے کی بھی کوئی قدر نہیں کی، بجائے اس کی کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کرتے، انہوں نے الٹا اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی پھر عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے، کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کریں، اور انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر 52 اور 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما ان منکم واجلون۔ تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کو سلام کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قال لا توجل ان نبشرک بغلام علیم، یعنی آپ ڈریں نہ، ہم تو آپ کو ایک غلام یعنی بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، یعنی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہوں تو تم مجھے خوشخبری کس چیز کی دینے آئے ہو۔ جیسے وہاں زکریا علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بچہ کہاں سے ہوگا، میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بھی بڑھاپے کی عمر میں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ جس طرح عمران جو ہیں، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، حضرت مریم کی والدہ، وہ بھی
یعنی عمر کے ایک ایسے حصے میں تھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی حضرت مریم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہیں وہ قادر ہیں. یہاں پھر آگے دیکھیں کہ فرمایا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، آپ ناامید لوگوں میں سے نہ ہوں. قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یعنی سوائے گمراہ لوگوں کے اللہ کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرمایا کہ ہم ایک مجرم قوم ہے اس کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط ان لمنجوہم اجمعین، سوائے لوط کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، یعنی اس ساری قوم کو تباہ برباد کر دیں گے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے. پھر فرمایا کہ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، بجوز ان کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. پھر فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب لوط کے خاندان کے پاس وہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر فرمایا کہ فاسر بآلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، کہا کہ اس بستی سے راتوں رات نکل جاؤ. وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر هؤلاء مکتوم مصبحین، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلہ سے بذریعہ وہی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، پھر اہل شہر میں اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ تو میرے مہمان ہیں. اب یعنی وہ ان کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کر لیا، فرشتوں کے ساتھ بھی، چونکہ انسانی شکل میں تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، کم از کم کچھ خیال کرو، میری ذلت اور رسوائی کا سامان نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تحزون، اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا گیا تھا. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری سے ان سے نکاح کر لو. فاخذتهم السیئۃ مشرقین، پھر بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی انہیں سخت کڑک نے آ لیا. پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ان آگے اقوام کے اثار سے تنبیہ اور عبرت جو ہے، قوم شعیب اور قوم صالح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور یہ ایک ہولناک آواز سے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے اور انہیں کوئی چیز پھر بچا نہ سکی. قریش کو پھر اپنے تجارتی سفروں میں تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرنے کا موقع ملتا تھا. انہیں فرمایا گیا کہ مفسدین کے انجام کے اثار موجود ہیں اور یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تب ہی آنکھیں کھلیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ابھی ان سے درگزر فرمائیے، ان کا کیے کا انجام انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. قرآن آپ کے لیے کافی ہے، آپ قرآن پر عمل کریں، تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز میں مشغول رہیں، آخری حد تک خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہیں. گویا گزشتہ صورت کی طرح اس صورت میں بھی ابتدا اور اختتام پر جو ہے وہ قرآن پر ہوا. اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کی آخری جو ہے آیہ کریمہ، یہاں بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس کے سے پہلے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو یعنی دراصل یہاں مخالفوں کو سنانا مقصود ہے کہ آئندہ ان کا کیا اشر ہوگا، جیسے آیت نمبر 2 اور 3 میں بتایا گیا. اور انہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. آپ کا پیغام پہنچانا تھا، اب انہیں جلد معلوم ہو جائے گا جب انہیں سزا ملے گی. پھر آپ دیکھیں کہ عہد حاضر کے لیے اس میں درس عبرت ہے. اس صورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہیں کہ اگر امت مسلمہ بھی اس طرح کی روش اختیار کرے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرے گی، اس سے روگردانی کرے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو معجزہ خالدہ کتاب بھیجی ہے اس کی آیات پر عمل نہیں کرے گی، تو ان کا
انجام भी वही होगा जो उन कौम का हुआ। यानी ये सब के लिए एक कानून है, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो भी उसके यानी अहकामात से रूगर्दानी करेगा उसका फिर वही अंजाम होगा। आका दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि ये आपको कुरान सुनाते हैं, बड़े वाज़ेह अहकामात और बड़ी शरह व बसत के साथ सारे अहकामात आपके सामने इन्होंने रखे हैं। तो लेकिन चूँकि इन्होंने इनकार क्यों किया? चूँकि इनके पास दुनिया की माल व दौलत थी, ऐश व इशरत का सामान था, ये समझते थे कि परमानेंट यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हें कहो कि ये तो बड़ी आर्जी सी ज़िंदगी है, इसलिए यहाँ कुछ कर लो तो आखिरत में काम आएगा। यानी ये नहीं होना चाहिए, हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और नुमाइश में और सजावट में गुम होकर हमें किताब अल्लाह से जो है वो रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। अब देखें कि हम दुनिया की हर किताब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान हमारे घरों में जो होता है वो ऐसी जगह पे पड़ा होता है, ऊंची जगह पे, और उस पे गर्द गुबार होती है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। यानी दूसरी किताबें आप पढ़ें, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जो हमारी हिदायत के लिए किताब भेजी है इसको तो पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है। फिर आप देखें कि इस सूरत का हासिल ये है, इसमें बताया गया कि जो आयात तुम्हें पढ़कर सुनाई जा रही हैं ये एक मुकम्मल किताब है। अब दुनियावी ज़िंदगी का पुरखतर रास्ता तय करने के लिए इसमें तुम्हारे लिए एक रहनुमाई है, गाइडलाइन है कि किस तरह तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, और इस दुनिया की कामयाब ज़िंदगी गुजार के इस रूल को और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके फिर किस तरह जन्नत में दाखिल होना है। हाँ, इसलिए फरमाया कि हमने आपको कुरान जैसी नेमत अता की, इसको मजबूती से पकड़ लो। फिर आप यहाँ देखें कि आगे जो है फिर यानी यहाँ फरमाया गया कि वलक़द अतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, बेशक हम आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें यानी सूरह फातिहा बड़ी अज़मत वाला कुरान अता फरमाया। फिर यहाँ आगे सूरह नहल का आगाज़ हो जाता है। सूरह नहल जो है, पहले इसके तारफ़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये सूरत भी तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की 16वीं सूरत है। मक्का के क़ियाम के आखिरी अयाम में नाजिल हुई, बाद आयतें हिजरत मदीना के शुरू अयाम में नाजिल हुई। इस सूरा का नाम सूरा अन-नहल इस वजह से हुआ कि इसमें शहद की मक्खी का जिक्र है और इसके की मेहनत जो है उसका तज़किरा किया गया। यानी मेहनत के साथ, किस लगन के साथ, किस तड़प के साथ मक्खी अपने काम में लगी रहती है और दूसरों के लिए फ़ायदे मुहैया करती है। शहद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चूँकि शफा रखी है, यानी कितनी मुशक्कर और तगो दो के साथ ये सारी चीज़ें करती है और इसकी मेहनत की तरफ यानी तवज्जो दिलाई गई। अरबी में नहल जो है वो मक्खी को कहते हैं। इस लफ्ज़ के माना अता करना भी हैं, जैसे हक मैर के बारे में कहा गया कि सदक़ातिहिन्ना नहला। तो चूँकि ये मक्खी जो है ये भी लोगों को फ़वाइद अता करती है, शहद के ज़रिए हम खाते भी हैं, ये भी फ़ायदा है, और फिर ये शिफा भी है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए। अब फिर देखें कि यहाँ इस सूरत में इंसान को अपने रब और मुन्नम की हकीकी नियामतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई जो इसने इंसान को अता फरमाई है। इसलिए इंसान को इसका शुक्र अदा करना चाहिए और बंदगी और इबादत का मुस्तहिक सिर्फ इसी को करार देना चाहिए और किसी को इसकी ज़ात और सिफ़ात में शरीक नहीं करना चाहिए। फरमाया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्र ज़्यादा करोगे तो मैं नियामतों में और ज़्यादती करूँगा, और वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरा इनकार करोगे मेरे अहकामात का तो फिर मेरा अज़ाब जो है वो बहुत सख्त है। अब देखें कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। वो कहते हैं कि इंसान अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें जो हैं, एक नेमत सिर्फ ओनली वन बाउंटी, यानी इसका शुक्र 24 आवर अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें तो इस एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा वो नेमत यह है कि इंसान की सांस जिस्म के अंदर आती है और फिर बाहर आती है, तो बाकी नेमतों का हम इहाता कैसे करेंगे। इस सूरत में फिर अल्लाह के शुक्रगुजार और नेक बंदू के इंजाम का जिक्र है कि वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और बदकार और नाशुक्रे जो हैं उनका ठिकाना जहन्नम होगा। मुशरक लोग अपने रवैया की हिमायत में जो दलीलें पेश करते हैं उनको कहा गया कि इन दलील ये कमज़ोर दलीलें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये लोग अक़ल और दानिश और बसीरत से काम नहीं लेते, इनका ठिकाना भी जो है वो जहन्नम होगा। फिर इन बदकारों को डराया गया कि इनकी शामत अमाल से दुनिया में बहुत सी आफतें आ सकती हैं,
یعنی جب کوئی بھی اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے تو پھر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، اور آخرت میں تو عذاب ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت برحق ہے، اس دن ان کا اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال کی اچھی جزا ہوگی اور برے اعمال کی بری جزا ہوگی۔ اس صورت میں پھر انسان کے اخلاق اور یعنی جو اعمال ہیں ان کے اصول بتائے گئے، اور آپس کے برتاؤ کے طریقے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے آل و عیال کے لیے اور امت کے لیے کتنی پیاری 6 دعائیں مانگی، جن سے میں خوف، امن اور اللہ کی عبادت اور مغفرت اور یہ ساری چیزوں مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے، وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے جس طرح کے یہود و نصارہ کا کلیم تھا۔ تو چونکہ یہ صراط مستقیم پر تھے، یہ ساری زندگی ثابت قدم رہے ایمان پر، اسلام کی تحقیق کرتے رہے، اور صبر و استقلال کی یہاں تک تلقین کی گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ نیکیوں سے اللہ کی مدد پہنچنے کا پھر وعدہ کیا گیا۔ اور دیکھیں اس یعنی کتنی پیشگوئی اس میں کی گئی سورہ نحل میں، بڑی وثوق اور یقین کے ساتھ، اتنے پختہ یقین کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ کہ عطا امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے رہے گا آپ کو۔ اور پھر جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کفار پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، جواب آیا کہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ کرو، اس نے آ کے رہنا۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، خلق فاذا هو خصیم مبین، والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع منها تاکلون۔ پھر یہاں اب دیکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ جب عذاب آنے میں دیری ہوئی تو انہوں نے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عذاب آ کے رہے گا۔ یعنی تصور کریں کہ کتنی پختگی کے ساتھ جو قرآن کا اسلوب ہے، یعنی جب آپ قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک یعنی سکرین پہ تصویریں چل رہی ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور ہر طرح کی اعزار رسانی اور تکلیف اور مصائب بے دڑک دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی دنیا کے سوا فرمایا کہ کسی کا کام نہیں، تم دنیا میں ہی اپنی سزا کو پہنچ جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے والے جو ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دیتے ہیں، فنا ہو جاؤ گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے، سارے جو عرب پر ہے وہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایسے وقت میں ان کفار میں سے کسی کا وہم و گمان اور ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی جماعت، چند لوگوں کی، مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ اتنے طاقتور معاشرے پر، کفار کا جو تھا، اس پر غلبہ پا لے گی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی بہت سی چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ اور ان تینوں لفظوں میں اگر آپ غور کریں، قرآن مجید نے یعنی بڑے واضح اور صاف انداز میں اعلان فرمایا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہونے والے ہو۔ فرمایا عطا امر اللہ۔ ان تینوں لفظوں میں کتنی یعنی ہیبت ہے، کتنی وحشت ہے، کتنے ڈر ہے، یعنی کتنے جاندار الفاظ ہیں۔ تینوں جو لفظوں میں کتنا زور بھرا ہوا ہے، جس کا اندازہ مشکل ہے وہ سمجھے کہ اب آفت آئی، لیکن کچھ دن انتظار کرنے کے بعد جب کچھ نہ ہوا تو پھر
باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہونا تو کچھ نہیں ہے, اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گستاخانہ رویہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل اور بردباری سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. وہاں سے حکم ہوا فلا تستعجلوہ, ان سے اسی اطمینان کی شان کے ساتھ جو قرآن مجید کا خاصہ ہے کہہ دیا کہ جلدی مت کرو, عذاب کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آ کر رہے گا. لیکن ان باتوں میں دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ شاید جس کی قسمت میں سورنا ہو, ہدایت ہو, وہ سمر جائے, وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے, وہ گمراہی کو ترک کر دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچ جائے. پھر آپ دیکھیں کہ آگے ارشاد ہوا کہ مولد سے کام لو, دیکھو ہم نے معتبر فرشتوں کے ہاتھوں دائمی زندگی کا راز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا, یعنی قرآن حکیم. وہ رسول ہمارا انتخاب کیا ہوا ایک معتبر انسان ہے, اور ہم اپنے علم حکمت سے جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول منتخب کر لیتے ہیں. دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ چکے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیاوی بھی جو قاعدہ اور قانون ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بندہ جو ہے یہ میرا اتھینٹک بندہ ہے, بڑا معتبر آدمی ہے, یہ اگر کوئی بھی چیز کہے گا تو سمجھے کہ میں نے کہی ہے. بعض منسٹرز ہوتے ہیں, ان کے PR ہوتے ہیں. تو آپ یہاں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معتبر پیغمبر جو ہیں ان کو یہ لوگ جٹلا رہے ہیں. ہم دنیا کے لوگوں کو, یعنی دنیاوی زندگی میں لوگ جٹلا نہیں سکتے, اتنا ان سے ڈر اور خوف ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے معتبر بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور رسولوں میں سے میں جسے چاہتا ہوں میں منتخب کرتا ہوں. ان پر میں نے کتاب بھیجی ہے جس کتاب میں آپ کے لیے رہنمائی ہے, آپ کے لیے روشنی ہے. آپ کو یہ کتاب جہالتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گی, علم کی طرف لائے گی, لیکن وہ انکار کرتے تھے. پھر آپ اگر غور کریں تو سورہ نحل میں من جملہ دیگر امور اور مسائل وحی الہی اور دعوت وحی کی کامیابی اور مخالف کتب کی ناکامی کا بڑے واضح انداز میں اعلان کیا گیا. سورہ نحل جو ہے مکی صورت ہے, اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس کے کلمات کی تعداد 1845 ہے, اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 7642 ہے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر اذن ربانی سے 76420 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں. پھر آپ یہاں دیکھیں کہ آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے, ان میں تمہارے لیے یعنی نفع کی چیزیں ہیں, گرم لباس ہے, دوسرے فوائد ہیں, ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. پھر کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جمال حِينَ تُرِيحُونَ, اس ان میں تمہارے لیے رونق ہے, یعنی بعض جانور جو ہوتے ہیں مالک ان پر فخر کرتا ہے, فقط اس کو زیب و زینت کے لیے پالتے ہیں وہ. وَحِينَ تَسْرَحُونَ, جب شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور صبح کو چارنے کے لیے لے جاتے ہو, یہ بھی ایک یعنی تمہاری مصروفیت ہے ان کے ساتھ. یعنی بعض لوگوں کا اپنا شوق ہوتا ہے, جیسے بعض لوگ بکریاں رکھتے ہیں, بیڑ بکریاں, بیل گائے بھینسیں. پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی یہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے. بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے, شفقت والا ہے. پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, یعنی گھوڑے, خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو, اور ان کو زینت کے لیے بھی یعنی خوبصورتی کے لیے بھی جو ہے وہ رکھو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. پھر یہاں دیکھیں کہ آگے نحل جو شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے, لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز جو ہے وہ کام کرتی ہے کہ جن کے کرنے سے انسانی عقل جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے. ذرا اس میں غور کریں. دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں میں غور نہیں کرتے. ہم ہر روز کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کھجور کیسے آئی, کہاں سے آئی, کس طرح رب کائنات نے بنایا, کیسا اس کا درخت ہے. پھل ہم کھاتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا. روٹی ہم کھاتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا کہ کس انسان نے اس بیج کو بویا, کیسے اس کو کاٹا گیا, کہاں سے یہ چلی, کہاں میرے رزق میں یہ لکھا ہوا تھا. یہ چیزیں ہمارے غور کرنے کے لیے ہیں. تو اسی طرح شہد کی مکھی پر ذرا غور کریں.
یعنی انجینئرز جو ہیں ان کی ساری سکلز اس ایک مکھی کے اندر جمع کر دی گئی. سبحان اللہ، اتنی ایکوریٹ اللہ کے حکم سے چیزیں وہ بناتی ہے. یعنی چاہے وہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی ڈویژن ہو، تقسیم ہو ان کے درمیان، یا دور دراز علاقوں میں واقع جو درخت ہیں، پھول ہیں، ان سے جب رس چوسنے کے لیے مکھیوں کو جانا ہو، اور پھر یعنی باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا اصول، ان کا ہر عمل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ان کے بتائے ہوئے یعنی ان کا جو بنایا ہوا چھتا ہوتا ہے، ان میں بتایا جاتا ہے کہ 20 سے 30 ہزار تک جو ہے نا وہ خانے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ خانے مسدس نما ہوتے ہیں. اور آج کے اگر کسی جدید ترین آلہ میں سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں کہتے ہیں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا. پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا جو گودام ہے، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم علیحدہ ہے، اور فضلہ کے لیے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں. پھر ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ جو ہے حکمرانی کرتی ہے. اس سلطنت میں اس کی حکومت ہوتی ہے اور اس کی بادشاہت ہوتی ہے، اسی کا سکہ چلتا ہے. ایک چھوٹی سی یعنی کنگڈم ہوتی ہے یہ، اور اسی کے حکم سے پھر ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں. چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، یعنی بعض ڈیفنس منسٹری میں ہوتی ہیں، بعض امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں. یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ کیسے ان کو بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بصیرت اور فہم عطا فرمایا. پھر ان کی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں. بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ کرنے میں لگی ہوتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش اور خراش اور اس کی تعمیر میں لگی رہتی ہیں. پھر کسی مکھی کو جب تلاش کرتے ہوئے وہ جاتی ہے کہیں کسی جگہ پہ، اس کو شہد ملتا ہے یعنی پھولوں اور میں، تو پھر وہ واپس آتی ہے. واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے وہ دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے راستہ کی نشاندہی کرتی ہے. لیکن اس میں وہ بڑے احتیاط کا خیال رکھتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہے اس پر خاص قسم کا ایک نشان چھوڑ آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل اور خراب نہ ہونا پڑے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی مچھی غلطی سے کسی گندگی پر بیٹھ جائے اور وہ گندگی یا کوئی تیزابیت کا مادہ وہ چوس کر لے آئے تو پھر آگے چیکنگ ہوتی ہے. جب واپس آتی ہے تو داخل ہونے سے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس نے زہریلا مادہ چوسا ہے یا ایسا جو نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اس جرم کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. تصور کریں کہ یعنی کاش ہم اس سے یہ سبق لے لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو زہر دے کے کھانوں میں اور مختلف چیزوں میں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں بلا وجہ. تو آپ دیکھیں کہ مکھی جو ہے انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کسی دوسرے کو نقصان، ایک مکھی دوسرے مکھیوں کو نقصان پہنچائے، یا وہ جو شہد ہوگا اس کے ذریعے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے. کاش ہم اس مکھی سے یہ سبق سیکھ لیتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح بعض اوقات بعض شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، آپ کو فون نکال کے سارا کچھ ایک جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے، وہ اسکین کرتے ہیں ان کو. تو اسی طرح یہاں بھی ان کی چیکنگ ہوتی ہے ہر مکھی جو واپس آتی ہے جب. تو یعنی کاش ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یعنی خوراک یا دوا پر جو لوگ زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، کاش ہم بھی یعنی ان لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنائیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ مکھی سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. یعنی یہاں دیکھیں کہ فرمایا یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن کل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی یہ زیتون، یہ زراعت، یہ کھجوریں، یہ انگور، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. پھر چاند، سورج، ستاروں کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے. پھر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. سمندر سے آپ کے لیے تازہ گوشت یعنی مچھلی کی صورت میں، پھر اس میں کشتیاں جو ہیں آپ کے لیے مسخر کی کہ وہ چلیں جیسے بحری جہاز ہیں. پھر یہاں آگے آ کے دیکھیں
کہ فرمایا گیا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا آپ احاطہ کرنا چاہیں تو احاطہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، یعنی کتنی نعمتوں کا آپ احاطہ کریں گے، بہت مشکل کام ہے. تو یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ اگر کوئی متعصب انسان بھی مکھی کی زندگی پر غور کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور قدرت اور حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ نعمتوں کا ذکر ہے. سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہوتا ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا جس کا انکار مشرک کرتے تھے، پھر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، زمین، آسمان، انسان کی پیدائش، چوپایوں کا پیدا کرنا، ان کے مالک کے لیے ان کا فخر اور جمال کا باعث ہونا، گھوڑے، خچر جو بار برداری کے لیے کام آتے ہیں، پھر بارش کے ذریعے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے پھل اگانا، رات، دن اور سورج جو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کرنا ان کو، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور کا مہیا کرنا، سمندر میں جہاز اور کشتیوں کا اس کے حکم سے چلنا، اور پھر دوسری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ آیہ کریمہ ذکر کی کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر آپ شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا شیخ سعدی کا کہ ایک سانس جو ہے ایک نعمت اللہ کی، اگر اسی پہ 24 آور ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، جو سانس اندر جاتی ہے جسم کے اور باہر آتی ہے، اسی ایک نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتا. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ انسانی جسم کے اگر اعضاء دیکھ لیں، اگر ڈائجسٹو سسٹم ہی انسان کا خراب ہو جائے، انسان بعض اوقات اتنا اکتا جاتا ہے اس سے کہ پھر وہ مرنے کی تمنا کرتا ہے. اگر یعنی آپ صرف داخلی اور یعنی بدنی نعمتوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر جو ظاہری نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں، ان کا ذکر تو پھر یعنی بہت لمبا ہے، لمبی لسٹ ہے. پھر سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی کا ذکر ہے نحل کا، پھر جامع آیت ہے اس میں ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے اس میں. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبول ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں. وہ روز قیامت اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے. پھر فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فلبئس مثوى المتکبرین، کہا کہ آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے یہ. پھر آگے اگلی آیت میں یعنی فرمایا گیا کہ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اب وہ کہتے ہیں کہ کیا نازل فرمایا، تو فرمایا قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، ولدار الاخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا خوبصورت ہے. فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہ فیہا ما یشاؤون، یعنی جس چیز کی بھی ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یعنی کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اس طرح پرہیزگاروں کو صلہ ملتا ہے. پھر فرمایا کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، پھر فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں اب پھر دیکھیں کہ توحید جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، یہاں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی نہیں ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر، گدھے ابھی ہم نے ذکر کیا. تو ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، اور دن، رات، سورج، چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں ہم تو نہیں کر سکتے. پھر رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظت کے ساتھ جو ہے وہ موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ
دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہاں اب دیکھیں کہ اس پھر کے بعد شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، پھر مختلف قسم کے پھلوں سے رس چوس کر لاتی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے. پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ جامع آیا کریمہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے خیر و شر کی سب سے جامع آیت ہے. یہ آیت سن کر جسے ولید بن مغیرہ جیسے دشمن اسلام کے جو تھے وہ بھی اسلام کی تعریف کرتے تھے، اور اس آیہ کریمہ کو اس کی جامعیت کی وجہ سے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر آج جو خطبہ جو ہے وہ اسے جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں. یہ سورہ نال کی جو ہے آیت نمبر 90 ہے. اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو. پھر یہاں اب دیکھیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے جو ہے منع کیا گیا. یعنی عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو یہاں فحشاء ہے یہ ہر قبیح فعل اور عمل کو کہتے ہیں. منکر جو ہے ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اور بغی حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تکبر ہے، ظلم ہے، حسد وغیرہ، اس سے منع کیا گیا ہے. واضح برائی یعنی منع کردہ جو کاموں اور ظلم کرنے سے روک دیا گیا. عدل کا حکم عام ہے. پھر احکام میں اور معاملات میں عدل ضروری ہے. فرائض اور واجبات میں اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، خادموں اور ملازموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل کرنے کا، اور جماعت اور خاندان کے ساتھ. پھر ہر ایک اچھا عمل جو ہے وہ احسان ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ بھی یہاں یعنی اپنوں کے ساتھ، پراؤں کے ساتھ، یعنی غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرنے کا، جماعت اور خاندان کے ساتھ، یہاں تک کہ ایوانوں تک کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کا دوہرا اجر ملتا ہے، اس لیے یہاں اس کا حکم دیا گیا. ہر ایسا عمل جس کی بات بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا ہے، لواطت ہے، شراب ہے، جوا وغیرہ. پھر منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں کبیح ہیں، جن کو طبع سلیم یعنی نفرت کرتی ہے. بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید پر جو ہے وہ جمے رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کا جو ہے اتباع کا حکم دیا گیا. اور یہاں اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ پر پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جہاں جس طرح اس سورہ مبارکہ کا بھی موضوع شروع ہوا تھا اسی پر آ کے اس سورہ مبارکہ کا بھی موضوع ختم ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس آیہ کریمہ پر اس صورت کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ میں دعوت التوحید کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں کیا گیا. معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا. منکرین حق کا انجام اور اہل ایمان کے درجات بیان کیے گئے. پھر مشرکین کو پیغام توحید جو ہے وہ مجرین ان کے درجات بیان کیے گئے. معبود حق سب کا محسن ہے، جو معبود حقیقی ہے وہ اللہ ہے. پھر مشرکین پر شیطان کا غلبہ. پھر شہد کی مکھی کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس کو ایک آرٹ سکھایا ہے. پھر توحید کے دلائل اور مثالیں دے کر سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتیں اس پر بے شمار آیات یہاں لائی گئیں. قیامت کے دن بتایا گیا کہ کوئی عذر نہیں سنے گا، یہ دنیا دار الامر ہے، آخرت دار الجزا ہے. پھر قیامت کے دن حضور کی گواہی
کے بارے میں بتایا گیا، قبول اسلام کے بعد مرتد ہونے کی سزا بیان کی گئی، پھر آخرت کی گرفت سے فرار ممکن نہیں ہوگا اس بات کا، پھر اسوہ ابراہیمی کی اتباع کی دعوت دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے متی سے ایک رخ تھے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، انہیں ہدایت عطا کی، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام پر کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا۔ ہفتہ کے دن کا احترام دین ابراہیمی کا جز نہیں تھا، یہ حکم صرف یہود کے لیے تھا۔ انہوں نے اختلافات پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کر دی، ان کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ آپ حکمت، اچھی نصیحت کے ساتھ رب کے راستہ کی طرف دعوت دیں، بحث و مباحثہ کی ضرورت ہو تو پسندیدہ طریقہ سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اختیار کریں، اگر مخالفوں کے اس سختی کے جواب میں سختی کرنی پڑے تو اتنی کریں جتنی تمہارے ساتھ انہوں نے کی ہے، اور اگر صبر کرو تو بہت ہی بہتر ہے، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اس طرح اگر آپ یعنی اس کے ہم ایک بریف بہت چھوٹا سا خلاصہ آخر میں بیان کرنا چاہیں اس سورہ مبارکہ کا، تو وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہ دارالعمل ہے، یہاں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی احکامات کے مطابق یہاں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں اس کے لیے آسائش پیدا ہو۔ دین الہی کا خلاصہ یہ ہے یعنی کہ پہلے اسے سمجھ لو، عدل، احسان اور فیاضی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور نامناسب باتوں سے دین آپ کو روکتا ہے، اور پھر اس صورت سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا مالک اور منتظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، انسان اس کا خلیفہ ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو مجمع خوبی ہیں، وہ انسان کی سوسائٹی کے لیے پورا نمونہ ہوتے ہیں، وہی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سوسائٹی کا نمونہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر جیسے رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صورتوں میں جتنے بھی احکامات آئیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام قصص سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، قرآن حکیم کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور آپ اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے آپ عملی تصویر بن جائیں، بلغوا انی ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز قرآن کی اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی صورتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔